1950 سے 1999 میں پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی، جنہوں نے لالٹین کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑھیں، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا، جنہوں نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا، جنہوں نے بیلوں کو ہل چلاتے دیکھا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھڑوں کا پانی پیا، گاؤں کے درخت سے آم اور امرود بھی توڑ کر کھائے، پڑوسی کے بزرگوں سے ڈانٹ بھی کھائی، لیکن پلٹ کر کبھی بدمعاشی نہیں دکھائی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے سڑک کو موٹے موٹے پتھروں سے بند کیا جب بارات والے اپنے ساتھ نہ لے جاتے اور واپسی پر ان کو خود ہٹاتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائیں اور گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے عید کا کارڈ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجے۔ ہم گاؤں کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے اینٹینے ٹھیک کیے، فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ بھر انتظار کرتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گاڑھی کی، جنہوں نے سکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی۔ ہم وہ لوگ ہیں رات کو چارپائی گھر سے باہر لے جا کر کھلی فضا زمینوں میں سوئے، دن کو اکثر گاؤں والے گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپیں لگاتے تھے۔ کبھی وہ بھی زمانے تھے، سب صحن میں سوتے تھے، گرم مٹی پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، ایک سٹینڈ والا پنکھا بھی ہوتا تھا۔ لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کس کی چارپائی نے ہونا ہے۔ سورج کے نکلتے ہی آنکھ سب کی کھلتی تھی، ڈیٹھ بن کر پھر بھی سب ہی سوئے رہتے تھے۔ ہم قدیم سے جدید ہو گئے، لباس سے کھانے تک ہر چیز بدل گئی۔ گھروں میں بننے والی لسی اب ریڑھیوں پر آ گئی ہے۔ جن گھروں کے دروازے رات 8 بجے کے بعد بند ہو جایا کرتے تھے، وہ اب رات 11 بجے کے بعد کھلتے ہیں، اور پوری فیملی ڈنر کھا کر رات 1 بجے واپس پہنچتی ہے۔ پورے دن کے لیے واٹر کولر میں 10 روپے کی برف ڈالنے کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب ہر گھر میں فریج ہے، فریزر ہے۔ اب تندور پر روٹیاں لگوانے کے لیے پیڑے گھر سے بنا کر نہیں بھیجے جاتے۔ اب لنڈے کی پرانی پینٹ سے بچوں کے بستے نہیں سلتے۔ مارکیٹ میں ایک سے ایک ڈیزائن والا اسکول بیگ دستیاب ہے۔ بچے اب ماں باپ کو امی ابو سے زیادہ یار کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ بلب انرجی سیور میں بدل گئے اور انرجی سیور LED میں۔ چھت پر سونا خواب بن گیا، لہٰذا اب گھروں میں چارپائیاں بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ ڈبل بیڈ اور ان پر بچھے موٹے موٹے گدے۔ اب بچے سائیکل سیکھنے کے لیے کینچی نہیں چلاتے، کیونکہ ہر عمر کے بچے کے سائز کا سائیکل آ چکا ہے۔ جن سڑکوں پر تانگے دھول اڑاتے تھے، وہاں اب گاڑیاں دھواں اڑاتی ہیں۔ کیا زمانہ تھا جب گھروں کے دروازے سارا دن کھلے رہتے تھے، بس آگے ایک بڑی سی چادر کا پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ اب تو دن کے وقت بھی گھنٹی بجے تو پہلے CCTV کیمرے میں دیکھنا پڑتا ہے۔ شہر سے باہر کال ملانا ہوتی تھی تو لینڈ لائن فون پر پہلے کال بک کروانا پڑتی تھی اور پھر مستقل وہیں موجود رہنا پڑتا تھا۔ سعودیہ وغیرہ سے کوئی عزیز پاکستان آتا تھا تو گفٹ کے طور پر خاندان کے بچوں کے لیے کھلونے ضرور لے کر آتا تھا۔ پہلے مائیں خود بچوں کے کپڑے سیتی تھیں، بازار سے اون کے گولے منگوا کر سارا دن جرسیاں بنتی تھیں۔ اب نہیں، بالکل نہیں، ایک سے ایک جرسی بازار میں موجود ہے، سستی بھی ہے اور مہنگی بھی۔ پہلے کسی کو استاد بنایا جاتا تھا، اب استاد مانا جاتا ہے۔ پہلے سب مل کر ٹی وی دیکھتے تھے، گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، خط لکھ بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا، اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا وہ جا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا
تو نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کر نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہکے لگاتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کے مکینک موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیض کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی گلی کے کونے سے آواز آ جاتی، بچوں آؤ چیز لے لو، اور آن کی آن میں بچوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں، پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھیں، اور وقت ہی وقت تھا۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، محلے کے بابے حقے پی رہے ہیں اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ جن کے گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا، انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا، ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وٹامنز کی گولیاں ہر وقت موجود ہوں۔ اب تو وہ صحن میں سونے کے سب دور ہی بیت گئے، چارپائیاں بھی ٹوٹ گئیں، رشتے بھی چھوٹ گئے۔ بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوتے تھے۔ اب زمانہ پڑھ لکھ گیا تو بے مروت مفادات اور خود غرضی میں کھو گیا۔ کیا زبردست پڑھا لکھا مگر دراصل بے حس زمانہ آ گیا۔ لیکن آج کی جنریشن جب ان باتوں کو سنتا یا دیکھتا ہے تو وہ اسے جہالت کا نام دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے یہ دور اپنی زندگی میں محسوس ہی نہیں کیا، تو اس کی قدر کیسے ہوگی؟ یہ تو ہم ہیں جو اب بھی یہ حسرت دل میں بٹھائے ہیں کہ کاش کہ وہ جہالت پھر لوٹ آئے۔